ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے متقول اور گائے کا قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل، تم میرے اس خرق عادات و احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ قاتل کون ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا، وہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو اس وقت کی بات ہے جب ایک قاتل کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ قتل کس نے کیا، اور کسی کا قتل ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے لوگو، اے بنی اسرائیل کے متقولو، تم اس چیز کو یاد کرو جب کہ تمہارے کسی کا انتقال ہوا ہو، جسے قتل کیا ہو، قتل کا پتہ نہ چلا، اور میں نے نبی کے ذریعے ایک گائے کے ذریعے اور نبی کے ذریعے میں نے اس متقول کو، یعنی کہ اس قاتل کو میں نے بتا دیا۔ تو ابن ابو حاتم نے عبیدہ اور سلمانی سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جب اولاد مگر بہت مالدار تھا، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور بہت مالدار تھا، تو اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بھتیجا ہی تھا اس کا، اور وہی اس کا وارث تھا۔ اس نے اسے قتل کر دیا، اپنے چچا کو بھتیجے نے قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو رات کے وقت میں اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر اس دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کیا، جس کے دروازے پر پھینکا اسے ہی اس کے قتل کا الزام لگا کے اسے بدنام کیا کہ اس نے قتل کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ سب مسئلہ ہو کر آپس میں سر بیکار ہونے لگے کہ ان میں سے کچھ عقل مندوں نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو، آپس میں ایک دوسرے لڑنے لگے، لیکن کسی نے کہا کیوں لڑتے ہو، یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی تم لڑتے ہو، تو اللہ کے رسول کے اوپر چھوڑ دو، وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور اس قاتل کا پتہ نکالیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور اللہ کے رسول اس میں موجود نہ ہوتے تو آپ لڑتے، تم ان سے فیصلہ کروا لو۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یامر ان تذهبوا وقرۃ قالوا اتتخذون حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ ایک گائے تھی جو اللہ تعالیٰ نے پلوائی تھی، تو اس نے بتایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں، ایک گائے ذبح کرنے سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں، اگر میں تم سے مذاق کروں تو۔ میں آپ سے کسی قیمت بھی مذاق نہیں کرتا ہوں، میں نادان نہیں ہوں، میں آپ سے مذاق نہیں کرتا ہوں۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان بقرۃ تشابہت علینا انا انشاء اللہ لمہتدون۔ قال ان یقولون انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا قالوا ان لانا جیت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا ہمارے اپنے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ اس گائے کے کیسی ہو۔
کیسی ہوگی یہ گائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتے، ایسی ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کرے اور اچھی ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ تو بے شک گائے ہمیں مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقینا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پالیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے شفقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہی ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ نے ہر طرح کی اس گائے کی نشانی بتا دی اور یہ بتایا کہ یہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو اور زرد رنگ کی، گہرے رنگ کی ہو، جو لوگ اسے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد میں خوش ہو جائیں گے، واہ کیا گائے ہے، کتنی خوبصورت گائے ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا مسئلہ ہے، اور اللہ نے وہ گائے پلوائی تھی ایک ماں اور بیٹے سے، اور اس کے والد نے پالی تھی، اسے چھوڑ دیا تھا اور پھر اسے اپنے گھر پہ لے آئے تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا اور ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ گائے تھی، تو انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی گائے تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ یہ گائے تھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی گائے تھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس کی قیمت کے طور اس کی گائے اس کی کھال بھر کر سونا لے گا اور اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا اور اسے ذبح کیا۔ جو گائے تھی اس کے سونا لے لیا اس نے اور اسے سونا دے دیا اور اسے ذبح کریا اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، یعنی کہ جسم میں سے ایک نس پہ مارا، ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ مردہ جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا، جیسے نس پہ اس کا لگایا گوشت تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کون؟ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ گائے ذبح کروائی، وہ گائے ذبح یعنی جیسے کرائی، اور ذبح کرانے کے بعد میں وہ گائے کا گوشت مردے کے جسم کی یعنی کہ نس سے ٹکرایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اس مردن سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اور کہہ کر کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا اور بتا دیا کہ مجھے اس نے مارا ہے اور میرا مارنے والا کوئی نہیں، اور پھر وہ آدمی پھر مر گیا بنی اسرائیل کا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی وہ ہمیشہ یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول اور وارث نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر نے بھی اسے تقریباً اسی طرح روایت کیا ہے۔ دیکھیے کہ ایک اللہ کے نبی کی وجہ سے
اور وہ ایک قاتل کا پتہ چل جاتا ہے، اور گائے ذبح کی جاتی ہے، اور گائے ذبح کرنے کے بعد میں اس کا گوشت مردے کی نس پہ مارا جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور سب نے اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ اپنے بھتیجے کا نام بتا دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی وارث ہو گئی کہ وارث جو ہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو قاتل ہوگا اسے اس کا ورثہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو تھی بنی اسرائیل کی ایک کہانی تھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم آگے بھی پھر ایسی اور باتیں بتائیں گے جو آپ نے شاید ہی کبھی بات نہ سنی ہو، یہ واقعہ نہ سنا ہوگا کہ ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے گائے جو تھی وہ پالی گئی تھی، اور پھر گائے کو ذبح کیا گیا، اور گائے کا گوشت جو مردے کے جسم کی ایک نس سے ٹکرایا گیا، اور تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی بات انشاءاللہ سورہ بقرہ میں، ترجمہ اور فہرست کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور واقعے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نئی ویڈیوز اور نئی واقعات کے ساتھ میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت کے منتظر ہیں۔